بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے خیانت آنکھوں کی، یعنی جس حاکم کے دربار میں حاضری ہے اس کے علم کا حال یہ ہے۔ خائنہ یہ مصدر ہے، جیسے عافیہ بمعنی خیانت یا اضافت الصفت الی الموصوف، اصل میں تھا یعلم الاعین الخائنہ، یعلم الاعین الخائنہ، جانتا ہے آنکھیں خیانت کرنے والی کو، آنکھوں کی خیانت کو، اس کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ بیٹھا ہے نا، ایک تو ہے یہ بولے پتہ چل جائے گا، ایک ہے یوں کرے پتہ چل جائے گا۔ ادھر بیٹھا ہے، چلا سر بھی نہیں ہلاتا، آنکھ یہ خیانت بھی جانتا ہے۔ اب یہ تو کسی کو نہیں پتہ چلتا نا بھائی، ایک دوسرے کو کیسے، سر بھی نہیں ہلانا، ہاتھ بھی نہیں، منہ بھی نہیں، تو یہ ہے آنکھوں کی خیانت۔ آنکھوں کے اشاروں تک کو جانتا ہے کہ کدھر آنکھ کا اشارہ کیا۔ اور دوسرا آنکھوں کی خیانت، وہ جب گلی پہ دوست بزرگ جا رہے ہوتے ہیں، بھئی پہلی نظر کے بعد پیچھے آنکھ نہیں ہٹانی۔ پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ نہ ہو، پہلی ڈال کے ہی نہیں اٹھائے گا تو دوبارہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں دلیں، یہ موقوف علیہ ہے المجازات کا۔ کیا مطلب؟ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا بھی ہو اور کر بھی سکتا ہو، انصاف بھی کر سکتا ہو۔ اللہ کی دونوں شانیں جہاں مذکور ہوئی کہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، لا یقضون بشیء من حق ولا باطل از محائمی، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا بھی۔ اذا قضا امرا یقول له کن فیکون، واللہ یقضی بالحق۔ یہ دو دعوے ہیں یہاں، ایک دعویٰ ثبوتی اثباتی ہے اور دعویٰ ثانی سلبی ہے۔ اللہ فیصلہ کر سکتا ہے ساتھ حق کے، اور جن کو مشرک پکارتے ہیں دعویٰ ثانی، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ حق کا نہ باطل کا، نہ تکوین کا نہ تشریع کا، نہ شرعی حکم کا نہ تکوینی حکم کا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب دو ضابطے آ گئے، ایک اثباتی کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کا، اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ، بولو یار، کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ دو آگے، دونے کے لیے جملہ معللہ تعلیل، ان اللہ
هو السمیع البصیر۔ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ ہی سمیع ہے، وہ سمیع نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی بصیر ہے، وہ بصیر نہیں۔ جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں۔ جب سمیع بھی نہیں تو لا یکذونا، جب بصیر بھی نہیں تو لا یکذونا۔ اور اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو واللہ یقضی بالحق، دونوں دعووں کے ساتھ لگ گیا۔ لکھا ہے هو السمیع تعریض مما یدعون من دونہ انہا لا تسمع ولا تبصر۔ مدارک کا حوالہ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر تلاش کرو معرفہ ہے یا نہیں، حصر ہے یا نہیں۔ ہوبا ضمیر فصل، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے سمیع، کوئی پیغمبر سمیع نہیں، کوئی ولی سمیع نہیں۔ ما فوق الاسباب سننے والا کون؟ ما فوق الاسباب دیکھنے والا کون؟ واللہ یقضی بالحق، وہ سنتے نہیں تو لا یقضون، وہ دیکھتے نہیں تو لا یقضون۔ اس لیے یہ جملہ معللہ ذکر کیا، مدارک نمبر لے گیا۔ تعریض مما یدعون من دونہ انہا لا تسمع، لا تسمع ولا، شیطان تو بندے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے قریب بھی کوئی ہے بھائی، اس کی میرا خیال ہے زنجیر لمبا ہے۔ انہا لا تسمع ولا تبصر، المدارک، دیکھو بس ختم۔ دعویٰ اثباتی، دعویٰ ثانی سلبی، اور ان اللہ هو السمیع البصیر جملہ معللہ۔ ذرا خیال سے قرآن دیکھو، گھروں میں جا کے پھر نہ شروع کر دو نہ فڑوئی مسئلہ ہے۔ اب جو کہے گا فڑوئی، اس کا نسب بھی فروئی ہوگا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی تخویف، کیا نہیں چلے پھرے پی زمین کے، فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ تھے زیادہ سخت ان سے قوت میں، وآثارن، اور نشانات، فی الارض، بھی زمین کے، فاخذہم اللہ، بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، وما کان لہم، اور نہیں تھے واسطے ان کے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا، ذالک بانہم کانت تاتیہم، یہ مواخذہ اور مصیبت اس لیے آئی کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس، رسولہم، رسول ان کے، بالبینات، معجزات اور دلائل توحید کے ساتھ، فکفروا، پس انکار کیا انہوں نے، فاخذہم اللہ، سمرا، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ قوی
طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ دیکھیں بھائی، اولم یسیروا فی الارض، یہ تخویف دنیاوی ہے، اور مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے ان لوگوں کو جو غیروں کو پکارا کرتے تھے ہلاک کر دیا۔ زمین میں چل پھر کے دیکھیں، فینظروا، یہ غرض سیر ہے، فینظروا کے اوپر ہے، تو کیف کان، مشرک کے 3 غرور ہوتے ہیں، غرور ثلاثہ، ہر مشرک کے 3 غرور۔ نمبر 1 قوت بدنی، نمبر 2 قوت مالی، بدن پہلوان ہے، قوت بڑی ہے، قوت مالی، مال ڈھیر ہے، زیادہ مال ہے، اور تیسرا توکل بر معبودان باطلا، میرا بابا بڑا قوی ہے، بزرگ تکڑے ہیں، بچا لیں گے۔ 3 غرور ہوتے ہیں۔ پہلا غرور طاقت بدنی، قوت بدنی، دوسرا غرور مال، ساز و سامان، قوت مالیہ، تیسرا غرور توکل بر معبودان باطلا، معبودوں پہ بھروسہ کرنی بھرنی والی سرکار، 11ویں 12ویں والی سرکار۔ یہ 3 اللہ رب العزت جب عذاب دیتا ہے تو تینوں غروروں کو توڑ کے عذاب دیتا ہے، اور تینوں کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں کہ میں نے مشرکوں کو پکڑا، نہ ان کو بدنی طاقت کام آئی، نہ مالی قوت کام آئی، اور نہ معبودان باطلا کام آئے، تینوں غرور توڑ کے رکھ دیے۔ یہاں پر بھی فینظروا کیف کان، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ، یہ پہلا غرور ہے، قوت کے اعتبار سے بڑے تھے وہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، احقاف کا حوالہ ہے، ہم نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ اور مکہ والو وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، کلے باغات، نشانات بھی زمین کے، یعنی قوت مالیہ، بڑے متول اور بڑے ملک خان چودھری سردار بڑے لوگ تھے، جن کے یہ دفعہ شبو ثانی و دفعہ سبب غرور 2۔ یہ دوسرا غرور کیا تھا؟ مالی قوت، پہلا غرور بدنی قوت۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، تائید آثارن پر، آثار الارض وَأَمَرُوهَا الروم، انہوں نے بڑی زمینیں آباد کی تھی، کھیتیاں باڑیاں باغات، اللہ نے ان کو پکڑا۔ وَمَا كَانَ، نفی مختاریت و شفاعیت، اور دفعہ شبو ثالث، دفعہ غرور، سبب غرور 3۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جب پکڑا مشرکوں کو، کوئی 11ویں 12ویں والا کام نہیں آیا، کوئی وَلَمْ تَكُنْ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس پر تائید ہے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، آقاب فلولا، جب ہم نے پکڑا مشرکوں کو، کیوں نہیں مدد کی ان کی؟ اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے بنا لیے تھے اللہ کے سوا قربانًا آلہہ، یہ تائید فینظروا کے نیچے آ گئی ہے،
یہ اصل آگے ہے واق کے نیچے نہیں. ما کان لہم من اللہ من واق واق اریدا بذالک شرکاؤہم از روح المعانی بچانے والا کوئی نہیں تھا، مراد ان کے شرکائیں جن کو یہ پوجتے تھے. ذالک بانہم یہ ذالک کا مشار الیہ یہ مواخذہ اور مصیبت اس وجہ سے آئی کانت تاتیہم کہ آئے تھے ان کے پاس. یہ علت تفضیلی اخذ ہے کہ پہلے ذنوب کی بات کی، وہ علت اجمالی ہے، یہ علت تفصیلی ہے. آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات بینات کے ساتھ یعنی معجزات و دلائل توحید کے ساتھ. فکفروا بس انہوں نے انکار کیا. ثمرہ فاخذہم اللہ بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ اللہ قوی بھی ہے اور سخت عقاب والا بھی ہے.